گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آفات کتاب کو تھا۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل محبوب سبحانی نے فرمایا جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات رب لم یدل مالک و مولا خالق و الہ پاک روحوں اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار سے مانگی جائے وہ قبول فرماتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 22 فروری 2019 16 جمادی الثانی 1440 ہجری جمعہ مبارک۔ جمعے کی مبارک دیا کریں، جمعہ سید الایام ہے، جمعے کو کثرت سے درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ کے پیارے حبیب دانائے سبل خیر الرسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، فرمان خوشبودار ہے۔ آپ نے فرمایا جمعے کی شب سے لے کے جمعے کے دن مغرب تک جو مجھ پہ 100 مرتبہ درود پاک پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری کرے گا، 30 دنیا میں کرے گا، 70 آخرت میں کرے گا۔ صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ درود پاک کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔
میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کیونکہ یاد رکھیں قبر میں جو 3 سوال ہوں گے ان میں جو اہم سوال ہے، سوال ایک ہی ہے، ما کنت تقول فی حقی ھذہ الرجل، اس پاک اور برگزیدہ خوشبودار مقدس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ اگر تو آپ درود پاک پڑھتے ہوں گے تو آپ پہچان جائیں گے. ایک روایت میں آتا ہے سید کائنات کہیں گے ان سے کیا پوچھتے ہیں؟ مجھ سے پوچھیں گے. میرا غلام ہے، میرا امتی ہے، میرا غلام ہے، میرا امتی ہے. اللہ کرے کہ ہم اس مقام و مرتبے پہ فائز ہو جائیں کہ حضور کہیں کہ یہ میرا غلام ہے، میرا امتی ہے. یا اللہ سید حجویر کے صدقے ہم سب کو آقا کریم کی پکی اور سچی غلامی عطا فرما. غلامی کی ابتدا نماز 5 گانا ہے. آج اگر کوئی 4 نمازوں والا بھی بیٹھا تو 5 کی نیت کر لے. صدقہ 5 تن پاک کا، یہ 5 تن پاک کے گرانے پہ اتری ہیں اور 5 ہی ہیں. پڑھتا تو بندہ 5 ہے، ثواب 50 کا ملتا ہے. پڑھتا تو بندہ 50، 5 ہے، ثواب 50 کا ملتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں نماز کے فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل جلالہ و من والہ و اعظم اسمہ و تمام برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا. اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب، طالب و مطلوب، آقا نامدار، مدنی تاجدار، تاجدار عرب و عجم، فخر بنی آدم و آدم، ہادی السبل، خیر الرسول، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک ہم میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سوال رکھا ہے. ہم سب کے عیبوں پہ ڈال کر پردہ ہم کو اچھوں میں ڈال سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ. حاضر و ناظر و نور و بشر، غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے. ان کی ذات بحث کے لیے نہیں ہے، ان کی ذات درود و سلام کے لیے. ان کی ذات درود و سلام کے لیے. درود و سلام پڑھتے نہ تھکا کرو. ان کی ذات بحث کے لیے نہیں ہے، درود و سلام کے لیے. کون ان کے مقام کو جان سکتا ہے؟ رب کہتا ہے کہ میں جس کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہو. رب قسمیں کھاتا ہے اور ہم وہاں بحث کر رہے ہیں. وہاں بحث نہیں ہے، وہاں درود ہے، بس درود ہے، بس درود ہے. جتنا درود ہو سکے پڑھو. یاد رکھو صحبت صالح ہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کر دیتی ہے. آج کی جو درس کی حدیث پاک میں نے منتخب کی ہے بخاری شریف، درس کا موضوع کیا ہے؟ صحابہ کی کرامتیں. سید حجویر یہاں کرامتیں ثابت کر رہے ہیں، کرامت ثابت کرتے جا رہے ہیں. 28واں درس ہے کم و بیش کرامت کے موضوع پہ. یہ 28واں درس ہے، مجموعی طور پہ ہمارا 263 نمبر درس ہے. داتا علی حجویری ولایت کی ابتدا کو بھی جانتے ہیں، ولایت کی انتہا کو بھی جانتے ہیں. آپ نے ولیوں کے درجے لکھے ہیں. آپ فرماتے ہیں ان میں 300 اخیار ہوتے ہیں. اللہ کے ولی کائنات کے منتظمین ہیں. اللہ کے ولی کیا ہیں؟ کائنات کے منتظمین ہیں. کشف المحجوب میں لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں ان میں 300 اخیار ہوتے ہیں، 40 ابدال ہوتے ہیں، 7 ابرار ہوتے ہیں، 4 اوتاد ہوتے ہیں، 3 نقیب ہوتے ہیں اور 1 قطب عالم ہوتا ہے جس کو غوث بھی بولتے ہیں. یہ ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں. منتظمین ہے ساری کائنات کے. اللہ نے ان کو کائنات کا مالک بنا دیا. یہ قیامت تک رہتے ہیں. ترتیب بدلتی رہتی ہے. کوئی پیچھے سے جاتا ہے تو آگے سے آتا رہتا ہے، پیچھے سے جاتا ہے. ہمارے سید حجویر رحمت اللہ علیہ سلطان الطریقت شناور بحر معرفت امام الاولیاء سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں تصوف کی صوفیہ لکھتے ہیں کہ آپ قطب مدار ہیں. سپرلیو ڈگری ہے، آخری ڈگری ہے. آخری ڈگری کیا ہے؟ ولایت کی قطب. اس کو قطب مدار بولتے ہیں اور اس کو غوث بھی بولتے ہیں. غوث اسی کو بولتے ہیں جو قطب ہوتا ہے. غوث ڈگری کا نام نہیں ہے، یہ ایک عہدہ ڈبل ہو جاتا ہے. جو قطب ہوتا ہے اس کو غوث بھی بولتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں ان عہدوں میں سے کوئی عہدہ عطا فرمائے. جڑے ہوئے ہیں تو صحیح دل سے جڑ جائیں. اللہ نے چاہا تو ضرور کوئی نہ کوئی کرم ہوگا. صحبت صالح کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب کی حدیث پاک ہے بخاری شریف میں. یہ حدیث پاک ہے، حدیث کا نمبر 5543. حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کے راوی ہیں. حضور پاک نے فرمایا کہ صحبت بد اور صحبت خیر، صحبت کامل اور صحبت ناکامل، صحبت خیر اور صحبت شر کے بارے میں حضور پاک کی حدیث پاک ہے. حدیث نمبر 5543
43 ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا صحبت صالح کی مثال اس طرح ہے. حضرت ابو موسیٰ شریف کے راوی ہیں. صحبت صالح کی مثال حضور پاک نے دی جیسے کستوری کی دکان ہوتی ہے. کیسے دی ہے؟ حضور پاک نے فرمایا جیسے کستوری کی دکان ہے. اور صحبت بد کی مثال حضور پاک نے اس طرح دی جیسے کوئی بھٹی ہے جہاں لویا پگھلتا ہے. جہاں لویا پگھلتا ہے. حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کستوری کی دکان پہ بیٹھنے والا یا تو کستوری خرید لیتا ہے یا کستوری والا اس کو کستوری تحفے میں دے دیتا ہے. نہیں تو وہ کستوری کی خوشبو سونگتا رہتا ہے. کیا بتایا حضور پاک نے. آج اس شعر کی حدیث پاک مل گئی, میں بڑا خوش ہوا. ہم یہ شعر تو پڑھتے رہتے تھے. کیا فرمایا حضور پاک نے کستوری کی دکان پہ بیٹھنے والا ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں یہاں تو ایک دن کستوری خرید ہی لیتا ہے. اگر نہ خریدے بیٹھتا تو رہتا ہے. وہ کستوری والا اس کو کستوری تحفہ ہی دے دیتا ہے. اگر تحفہ بھی نہ دے تو ہمیشہ خوشبوئیں سنتا ہے. اور برے بندے کے اچھے بندے صحبت صالح کی مثال دے رہے ہیں حضور پاک. سید حجویر ساری کائنات کے جو صالح لوگ ہیں ان کی مثال دے رہے ہیں حضور پاک. اور برے بندے کی مثال کیا دے رہے ہیں؟ بھٹی ہے, لوہار کی بھٹی ہے. آپ نے فرمایا کہ پہلے تو بھٹی والا اس کے کپڑے ہی جلا دے گا, اور اگر کپڑے نہ جلا سکا وہ کنج کے بھی بیٹھتا رہا تو پھر بھی اس کو بدبو ضرور سونگنی پڑے گی اور چنگیں بھی پڑیں گی. اب یہ شعر سنیں. میاں محمد بخش رومی کشمیر فرماتے ہیں چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتارا سودا پاویں مول نہ لئیے ہلے آن ہزارا. سودا پاویں مول نہ لئیے کستوری تحفے میں بھی مل سکتی ہے. اگر نہ خرید سکے تو کستوری کی خوشبو بھی آتی رہے گی. سودا پاویں مول نہ لئیے ہلے آن ہزارا. برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوارا. کپڑے پاویں کنج بیٹھو چنگاں پین ہزارا. چنگاں پین ہزارہ. صوفیہ لکھتے ہیں برے بندے کی صحبت اگر کوئی نقصان نہ بھی دے سکے تو اتنا نقصان ضرور دیتی ہے کہ اچھے لوگوں سے متنفر کر دیتی ہے. اس لیے برے بندے سے بچو. حضور پاک نے آپ کو ایک مثال دے کے سمجھایا. اللہ کے نبی بڑی بڑی پیاری مثالیں دیا کرتے تھے. اس حدیث پاک کا شعر بنا دیا. اللہ پاک ہمیں صحبت صالح کی توفیق عطا فرمائے. اپنے درس کی طرف آ جائیں. شجرہ نسب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. والد ماجد کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں. والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں. حضور پاک سے آپ ہاشمی سید ہیں. اس قدر مضبوط آپ کی نسبت ہے. اور حاضری بس دیتے رہا کریں. دل سے حاضر ہو جائیں. دل سے حاضر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کی تعلیمات پہ عمل کریں. ہر حجویری کے پاس کشف المحجوب ہونی چاہیے. اور سید حجویر نے اس میں کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے تک کے آداب لکھ دی ہیں. آپ بزرگوں نے لکھا قرآن و حدیث کے بعد یہ ایک کامل مرشد ہے. قرآن و حدیث کے بعد یہ ایک کامل مرشد ہے. اور محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کسی کو شیخ کامل نہ ملے وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے, یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے. سبحان اللہ. شیخ کامل ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. کشف المحجوب شیخ کامل ہے. ابھی لینارڈ کے 2 رئیسوں کا واقعہ آئے گا. ابھی میں مولا علی کی کرامت, مولا علی کا ایک قول ہے مولا علی کا جس کا ایک شعر ہے, جیسے میں نے ابھی حدیث پاک کا آپ کو شعر سنایا. مولا علی فرماتے ہیں مولا آپ کا لقب ہے. حضور پاک نے اعزاز دیا آپ کو. یہ ہر صحابی کی کوئی نہ کوئی خوشبو ہے, کوئی پھول ہے, کوئی اعزاز ہے, کوئی لقب ہے. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب مولا علی ہے. حضور اور آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں اس طرح رہو. حضرت علی المرتضیٰ کا فرمانے علی شان کیا ہے, ذری قول کیا ہے, لوگوں میں اس طرح رہو کہ آپ یادگیری والے انسان بن جاؤ. جب تک آپ لوگوں میں رہو لوگوں کو چہرے مسکراتے رہیں. جب آپ لوگوں سے اٹھے تو لوگوں کے چہرے غمگین ہو. ولی کا کیا پہچان بتائی؟ ولی کی صالح مرد کی صحبت صالح کی بات ہو رہی ہے. ولیوں کی کرامتوں کی بات ہو رہی ہے. کیا بتایا علی المرتضیٰ میں کہ لوگوں کے ساتھ اس طرح رہو کہ تمہارا وجود سعید ان کے لیے برکت اور خوشی کا باعث ہو. جب رہو تو ان کے چہرے کھلے رہیں, جب اٹھ جاؤ تو ان کے چہرے مرجھا جائیں. دنیا اندر رکھ فقیرہ ایسا بین کھلون کول ہوئیں تے حسن سارے ٹر جاویں تے رون. ٹر جاویں تے
رون دنیا ہوتے اس طرح کا اپنا عمل کر لو، اس طرح کا عمل کر لو کہ گھر والے، بازار والے، دکان والے آپ کا انتظار کیا کریں کہ ساجد بھائی نہیں آئے، اصغر علی حجویری نہیں آئے، اقبال شہین صاحب نہیں آئے۔ دنیا اتے رکھ فقیرہ، یہ مولا علی کے اس قول کا شعر ہے، دنیا اتے رکھ فقیرہ ایسا بین کھلون، کول ہوئیں تے حسن سارے ٹر جاویں تے رون۔ جب چلا جائے تو صوفی باصفہ حضرت واصف علی واصف جو بیٹے ہیں مولا علی کے اوان ہیں نسل میں، ان کا قول یاد آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں جن کو تمہارے مرنے کا غم ہوگا تم پہ لازم ہے کہ زندگی میں انہیں خوشی ضرور دینا۔ اللہ بہت بڑا قول ہے، تمہارے مرنے کا جن کو غم ہوگا تم پہ لازم ہے کہ زندگی میں ان کو خوشی ضرور دینا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحبت صالح کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شجرہ طریقت میں بڑے بڑے نام ہیں، داتا صاحب کے پیر، پھر ان کے پیر، پھر ان کے پیر۔ حضرت داتا گنج بخش علی جوہری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن حسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جسے دیکھیں وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے سید حجویر بھی شیر خدا ہے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سلطان الطریقت، شناور بحر معرفت کی منزلیں طے کرانے والے، معرفت کے سمندر کے محافظ، یہ معرفت کا خزانہ ہے۔ یاد رکھو انسان کو صرف 2 مقصد کے لیے پیدا کیا گیا۔ سارا قرآن دیکھ لو، انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ عبادت اور اللہ کی معرفت۔ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ کیا ہے؟ شریعت۔ ہم نے جن و انس کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، یہ کیا ہے؟ طریقت۔ شریعت اور طریقت جب تک کامل نہ ہو بندہ مرد کامل بن نہیں سکتا۔ بندہ مرد کامل بن نہیں سکتا، پہلے شریعت پہ چلیں گے پھر طریقت پہ چلیں گے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ناقصارہ پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ آپ انگلستان کے 2 نو مسلم، شہید اللہ اور فاروق احمد رحمت اللہ علیہ کی قبر نیچے ہے۔ یہ 2 نوجوان انگلستان میں لینوٹ خاندان کے چشم و چراغ تھے، بہت بڑا خاندان لینوٹ خاندان، امیر رئیس دونوں بھائی تھے۔ انہوں نے انگریزی ترجمہ پڑھا کشف الموجود کا۔ کیا پڑھا؟ انگریزی ترجمہ۔ کافر تھے، غیر مسلم تھے۔ جب انہوں نے انگریزی ترجمہ پڑھا ہے، داتا صاحب کی کرامت میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دونوں بھائی مسلمان ہو گئے۔ دونوں بھائی 1936 میں آپ کی کتاب کا انگریزی ترجمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور اس وقت پاکستان تو نہیں تھا، ہندوستان میں آگے مرشد کی تلاش میں تھے۔ پھر مرشد کی تلاش میں آگے ذوقی صاحب کے مرید ہوئے، سرکار پر بھی ساری زندگی۔ ایک جو فاروق احمد تھے، ان کا مزار نیچے ہے حضور فیض عالم، وہ اتنے فرافی شیخ ہوئے کہ حضور سید عالم نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا۔ یہ آپ کی کتاب کی کرامت ہے۔ 8 سال وہ اس ملک کی گرم فضا میں رہے، اس براس نہ آ سکی، تو دوسرے جو شہید اللہ تھے وہ کم و بیش 30 سال تک درس و تدریس کا کام کرتے رہے۔ درس و تدریس کا انہوں نے تقریباً 40 سے 42 سال تک کی خدمت کی دین کی۔ 42 سال تک یہ دونوں اللہ کے ولی ہوئے۔ ایک کا مزار کراچی میں ہے اور ایک کا مزار سید عالم کے نیچے قریب قرب و جوار میں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کشف محجوب کے فیوز و برکات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر انگریز غیر مسلم اس کا انگریزی ترجمہ پڑھ کے ولی اللہ بن سکتے ہیں، آپ کی تو ساری مادری زبان میں آئی، اور آپ تو مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم نہیں ہیں۔ آپ کو بھی یقیناً ولی اللہ ہونا چاہیے، بننا چاہیے۔ حضور کی یہ کتاب، فیض عالم کی کتاب، یہ ولی بناتی ہے، ولی۔ میں اکثر بتاتا ہوں، جو طب پڑھتا ہے طبیب بنتا ہے، جو حکمت پڑھتا ہے حکیم بنتا ہے، جو MBA کرتا ہے تاجر بنتا ہے، جو PhD کرتا ہے ڈاکٹر بنتا ہے، جو کشف الموجود پڑھتا ہے صوفی بنتا ہے، سالک بنتا ہے، اللہ کا ولی بنتا ہے۔ یہ اللہ کا ولی بناتی ہے۔ جیسے کتابیں میتھ سکھاتی ہیں، کتابیں انگریزی سکھاتی ہیں، یہ ولی بننا سکھاتی ہے۔ اگر کوئی ولی بننا چاہتا ہے، ہفتے میں 1 کلاس ہوتی ہے، نیٹ پہ چلی جاتی ہے، تقریباً 200-250 سے زیادہ کلاسیں نیٹ پہ ہے۔ کتاب تحفتاً دیتے ہیں، باری آئی جاتی ہے، 2-4 درسوں میں بیٹھنے کے بعد کتاب مل جاتی ہے۔ کتاب کے اندر بیت ہونے کا طریقہ لکھا ہوا ہے۔ سید حجویر کے 2 نفل توبہ اور 2 نفل اصالہ ثواب کے پڑھ کے پچھلے گناہوں کی توبہ کر کے جڑ جائیں۔
جڑ جائیں, پھر دوبارہ کبھی نماز نہ ضائع ہونے دیں, صراط مستقیم کے مسافر بن جائیں, سالک بن جائیں, صوفی بن جائیں, تو اللہ کے ولی بن جائیں گے. ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے, ہم دنیا میں لینے ہی یہی آئے ہیں, اللہ کی عبادت اور اللہ کی معرفت. اللہ کی عبادت اور اللہ کی معرفت. اپنی زندگی کا مقصد پہچانیں. اکبر الہ آبادی کا شعر یاد آ گیا, پھر آگے چلتے ہیں. آپ کہتے ہیں کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے, کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے, بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے. وہ تنقید کیا انہوں نے ان افراد پہ جو اللہ کو تلاش نہیں کر سکے, اللہ کی معرفت نہیں پا سکے. تو کیا کہا انہوں نے, کیا بتائیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے, کچھ بھی نہیں کر کے گئے, بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن بھی نہیں اور مر گئے. یہ کوئی زندگی نہیں ہے. صوفی برکت رحمت اللہ علیہ فیصل آباد والے فرماتے ہیں یا اللہ اگر زندگی یہ ہے تو واپس لے لے, وہ زندگی دے جو تیرے مصطفیٰ کی زندگی. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ حجویریہ. بزرگوں نے لکھا ہے, سید حجویر نے پوری کی پوری کتاب میں موتی پرو دی ہیں, لیکن جو 12 مکاتبہ فکر کا ذکر کیا, آپ نے کتاب پچھلے صوفیہ نے جو تصوف میں کتابیں لکھی ہیں, صوفیہ ان کا فرق لکھتے ہیں کہ انہوں نے واقعات کے مجموعے بنائے ہیں, اور وہ بھی بہت بڑے کام ہیں. سید حجویر نے واقعات کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے نچوڑ لکھے ہیں اور قرآن و حدیث سے دلائل دے کے اس کو کتاب بنا دیا. یہ واقعات کا مجموعہ نہیں ہے, یہ ایک مکمل اور کامل کتاب ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کو ان کے فیوز و برکات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج ہم 7واں مکاتبہ فکر پڑھ رہے ہیں, جس کے بانی شیخ ابو عبداللہ محمد بن علی حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ داتا صاحب فرماتے ہیں, ان کے مسلک ہر صوفی کا کوئی نہ کوئی مسلک تھا. مسلک طریقے کو کہتے ہیں, اور ان کے مسلک کی خصوصیت ولایت کو ثابت کرنا تھا. شیخ ابو عبداللہ محمد بن علی حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خضر علیہ السلام سے پڑھے ہوئے ہیں, اور ہمارے سید حجویر بھی حضرت خضر علیہ السلام سے پڑھے ہوئے ہیں. یہ روایات میں آتا ہے کہ سیدنا خضر علیہ السلام بھی آپ کو تعلیم دیا کرتے تھے. اللہ رب العالمین ہمیں ان کے مراتب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ نے فرمایا کہ ان 12 مکاتبہ فکر میں سے 2 کو مردود لکھا ہے, وہ آگے آئیں گے. 10 کو مقبول لکھا ہے, ان 10 میں سے ہم 7واں مکتبہ فکر پڑھ رہے ہیں. آپ نے حدیثوں سے ثابت کیا کہ امت میں جو اختلاف ہیں یہ رحمت ہے. امت میں اختلاف کیا ہے, رحمت ہے. ایک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں امام مالک کے مقلد ہیں, ایک ہاتھ اوپر باندھ کے نماز پڑھتے ہیں امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کے مقلد ہیں. ہم اور داتا صاحب حنفی ہیں, ہم ناو کے نیچے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں. یہ چاروں اہل سنت کے امام ہیں, اور پوری دنیا میں یہ چاروں فقہ رائج ہیں اور اہل سنت کے. اس لیے دین میں اختلاف رحمت ہے, مخالفت نہیں ہونی چاہیے. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کے تابخا کے کاشغر. منفت ایک ہے ہم سب کی, نقصان بھی ایک. علامہ اقبال نے کیا فرمایا, منفت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی, دین بھی ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. سبحان اللہ. اللہ کرے یہ بڑی بات ہو جائے, مسلمان ایک ہو جائے. اللہ ہمیں ایک کر دے تو پھر ہم حرم کی حفاظت کریں. اللہ رب العالمین ساری کائنات میں دین کا بول بالا ہو, قرآن کا, ساری کائنات میں قرآن کا ہی دین ہو. اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھیں اور درس کی طرف آتے ہیں. کشف المعجوب کا پیج نمبر 379. سید حجویر نے صحابہ کبار کی کرامتوں کا ذکر کیا. کرامت ہے, کرامت رہے گی, کرامت ہوتی ہے, ولی ہیں, ولی رہیں گے, ولی ہوتے ہیں, ولی قیامت تک رہیں گے. خدا جانے ہم میں کون کون سا اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے, اور ہو سکتا ہے بن جائے, بننے والا ہو. یہ کیا ہے, ولایت کیا ہے؟ ولی کا ایک ترجمہ ہے نگہبان. بندہ کس چیز کی نگہبانی کرتا ہے؟ شریعت کی. اور اللہ کس چیز کی نگہبانی کرتا ہے؟ اس کے حال کی. اللہ بندے کا ولی ہے, بندہ اللہ کا ولی ہے. بس اللہ کے ولی ہو جاؤ, اللہ سے جڑ جاؤ. سید حجویر آپ کو اللہ سے جوڑنا چاہتے ہیں. آپ نے 365 صفحات, 650 صفحات جو لکھا ہے اللہ سے جوڑنے کے لیے لکھا. بزرگوں نے ان صفحات کو پڑھا تو کہا ناقص آرا پیر کامل, کامل آرا رہا. یہ ناقصوں کے پیر کامل ہیں اور کاملوں کی رہنمائی کرتے ہیں. اور آج کا ہمارا موضوع ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی کرامتیں, اور درس کا نمبر 263 ہے. اس زمانے میں
اب تو ہم نے نیچے حوالے دیے ہیں. اس زمانے میں اتنا علم تھا کہ پرانے جو بزرگ تھے وہ بات کو اس طرح شروع کر دیتے تھے, حدیثوں کے نمبر حوالے نہیں دیتے تھے کیونکہ سب جانتے تھے اس وقت, اتنے لوگ پڑھے لکھے تھے, ہر اتنا علم تھا جس کی حد ہی کوئی نہیں, کہ ہر بندہ ہی بہت کچھ جانتا تھا. اس لیے اس طرح شروع یہ بات. ایک حدیث میں ہے جو مشہور ہے, داتا صاحب نے کیا کہا, ایک حدیث میں ہے جو مشہور ہے, حضور آقا نامدار مدنی تاجدار, تاجدار عرب و عجم, فخر بنی آدم و آدم, ہادی السبل, خیر الرسول, احمد مجتبی, محمد مصطفیٰ, سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے علاؤ بن خضرمی, یہ ایک صحابی ہے, ان کو آپ نے ایک لڑائی کے لیے بھیجا حضور پاک نے. رستے میں دریا آ گیا, ہائے ہائے ہائے, رستے میں دریا آ گیا تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی یاد آ گیا. دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں آتا ہے, لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا, حکم دیتا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا. علی المرتضیٰ خیبر کا واقعہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کرامت میں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو کیا حضرت خضرمی, علاؤ بن خضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے لڑائی کے لیے روانہ فرمایا تو رستے میں دریا آ گیا, تو انہیں پتہ ہے بھیجا کنہوں نے ہے, دریا کی کیا مجال ہے وہ کچھ بگاڑ سکے. یہ حضور کا معجزہ ہے کہ دریا نے ان کے پاؤں بھی گیلے نہیں کیے, اور صحابہ کی کرامت ہے کہ ان کے پاؤں بھی گیلے نہیں کیے. حضرت خضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لڑائی کے لیے روانہ کیا. داتا صاحب فرماتے ہیں راستے میں ایک دریا کو پار کرنا پڑا. صحابہ کرام نے پانی کی سطح پر قدم رکھا اور دریا پار کر گئے, اور ان کے قدم بھی تر نہ ہوئے. سبحان اللہ, قدم بھی تر نہ ہوئے. داتا صاحب فرماتے ہیں یہ صحابہ کی کرامت ہے, صحابہ کی کرامت ہے. کرامتیں ہیں, کرامتیں رہیں گی. آگے آپ نے دوسری کرامت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی 4-5 کرامتیں ہیں, پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں. یہ حضرت عبداللہ بن عمر کون ہے؟ حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں. یہ ایک سفر پر جانے لگے تو رستے میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کھڑے ہیں اور بڑے حیران ہیں. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ ایک شیر ہمارا راستہ روکے ہوئے. آپ نے اس شیر سے کہا کہ بھائی اگر تو اللہ کے حکم سے کھڑا ہے تو پھر کھڑا رہا, اور اگر اللہ کے حکم سے نہیں کھڑا تو ہمیں راستہ دے کے ہم جانا چاہتے ہیں. وہ شیر ادب سے جھکا اور راستہ دے کے چلا گیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرامت. حضرت داتا گنج بخش جی علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں یہ بات منقول ہے. ایک مرتبہ وہ سفر پہ جا رہے تھے, راستے میں انہوں نے ایک جگہ پر دیکھا وہاں کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو حیرت کے عالم میں تھے. اس کی وجہ یہ تھی ایک شیر ان کا راستہ روک کے کھڑا تھا. وہ لوگ حیرت کے عالم میں تھے. دادا صاحب فرما رہے ہیں یہ حضرت عبداللہ بن عمر کی کرامت ہے. یہ صحابہ کی کرامتیں آپ بتا رہے ہیں, اگلی بار انشاءاللہ اولیاء کی کرامتیں دادا صاحب بتائیں گے. وہ شیر ان کا راستہ روک کر کھڑا ہوا تھا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس شیر کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا, اے شیر اگر تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے راستہ روک کر کھڑا ہے تو پھر ہمیں آگے نہ جانے دے, لیکن اگر تو نے ایسا خدا کے حکم سے نہیں کیا تو ہٹ جا, تو پھر ہٹ جا. کہتے ہیں یہ سن کر وہ شیر اٹھا اور ان کے حکم کے آگے سر جھکا کے وہاں سے ہٹ گیا, اور وہ سفر جاری و ساری ہو گیا. سید حجویر فرماتے ہیں یہ عبداللہ بن عمر کی کرامت ہے. یہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت. اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت اور آپ کی حیبت. ایک شخص آیا, اجمی تھا, پوچھا کہ عمر بن خطاب کدھر ہے؟ کہا کہ فلان جھوپڑی میں آرام فرما رہے ہیں. وہ وہاں دیکھا گیا تو دیکھتا کیا کہ آپ اپنا درہ, دادا صاحب لکھتے ہیں, سر کے نیچے رکھ کے آپ آرام فرما رہے ہیں. اس نے کہا ابھی بڑا موقع ہے. وہ اجمی تھا, نہیں جانتا تھا آپ کی ہستی کو. اس نے کہا کہ یہ پوری دنیا میں انہی کی وجہ سے فساد ہے, جو سلطنتیں برباد ہو رہی ہیں روم اور شام کی, تو کیوں نہ میں ان کو شہید ہی کر دوں. اس نے جب تلوار نکالی تو 2 شیر نمودار ہوئے. وہ چیخیں مارنے لگ گیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ کھل گئی. پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا یہ واقعہ ہوا ہے. تو کہا مجھے اسلام قبول کروا دے, میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرامت. ایک مرتبہ ایک آدمی شخص مدینہ منورہ آیا. اس نے حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں دریافت کیا تو لوگوں نے اسے بتایا وہ فلان جھونپڑی میں سو رہے ہیں. وہ شخص وہاں پہنچا. اس نے حضرت عمر بن خطاب کو سوتے ہوئے پایا. ان کا درہ ان کے سر کے پاس پڑا ہوا تھا. اس شخص نے دل میں سوچا سارے جہاں کا فتنہ ان کی وجہ سے ہے, یعنی ان کی وجہ سے ایران اور شام کی سلطنتیں خراب ہو رہی ہیں. اس وقت انہیں قتل کیا جا سکتا ہے. اس نے کیا سوچا؟ اس وقت انہیں قتل کیا جا سکتا ہے کیونکہ بظاہر ان کے پاس کوئی محافظ نہیں تھا. یہ اس کا اپنا ایک غلط خیال تھا. اسلام کا عروج تھا اس وقت. 32 لاکھ مربع میل
حکومت کیا عمر بن خطاب نے. شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پہ پانی پیتے تھے، ایک ہی گھاٹ پر. ایک مائی کا تیل آپ نے زمین سے وصول کروا دیا. اللہ کہا کہ رکا لکھ کے بیچا کہ کیا عمر تجھ پہ انصاف نہیں کرتا ہے تو تیل واپس کر. اس مائی نے مطالبہ ہی کیا کہ میں نے وہی تیل لینا. مائی بھی کو اللہ والی تھی. اس نے آپ نے فرمایا بیت المال سے تیل دے دو. کہا نہیں میں نے وہی تیل لینا. تو آپ نے ایک رکا دیا، وہ رکا زمین میں رکھا گیا. اس نے تیل اچھال کے اس بول میں ڈال دیا زمین. کھول کے پڑا گیا تو رکے پہ لکھا تھا کیا عمر بن خطاب تجھ پہ انصاف نہیں کرتا، اگر کرتا ہے تو تیل واپس کر گیا. یہ تھے ہمارے اسلاف. دعا کرو آج اللہ پاکستان کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسا حکمران عطا فرمائے، تو یہ ایشین ٹائگر بن جائے، بلکہ پوری دنیا کا ٹائگر بن جائے انشاءاللہ تعالی. کیا فرمایا؟ اس شخص نے سمجھا کہ ساری کائنات کا فتنہ ان کی وجہ سے ہے، یعنی ان کی وجہ سے ایران اور شام کی سلطنتیں خراب ہو رہی ہیں. اس وقت انہیں قتل کیا جا سکتا ہے کیونکہ بظاہر ان کے پاس کوئی محافظ نہیں تھا. جب اس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے تلوار نکالی تو 2 شیر نمودار ہوئے. آپ تو سوئے ہوئے تھے. اللہ کا حکم. یہ کرامت ہے. داتا صاحب لکھ رہے ہیں آپ کی کرامتوں کو ثابت کر رہے ہیں سید حجویر اس وقت. صحابہ کرام کی کرامتیں آج کا موضوع ہے. جب اس نے تلوار نکالی تو 2 شیر نمودار ہوئے. ان دونوں نے اس پر حملہ کر دیا تو وہ شخص مدد کے لیے پکارا. اس کی چیخوں پکار سن کے حضرت عمر بن خطاب بیدار ہو گئے. تو اس شخص نے سارا واقعہ سنایا اور اسلام قبول کر لیا. وہ مسلمان ہو گیا. سید حجویر لکھتے ہیں یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے. کرامتیں رہیں گی، کرامتیں ہیں، کرامت ولی رہیں گے، ولی قیامت تک ہوں گے. اللہ کرے کہ اس ولایت میں ہمیں بھی کوئی حصہ ملے کہ ہم بھی اللہ کے دوست ہو جائیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت، یہ بھی چھوٹی سی کرامت ہے. آپ کو عراق کا گورنر بنایا گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. آج ابوبکر صدیق یہ مہینہ ان کا 22 جمادی الاخری ان کا یہ وصال ہے. یہ بڑا برکت والا مہینہ ہے. یہ حضرت امام غزالی کا بھی اس میں وصال ہے. اللہ پاک یہ ہمارے سارے مہینے برکتوں والے ہیں. بس ہم جڑ جائیں اپنے اسلاف سے تو ہم بھی برکتوں والے ہو جائیں گے. جڑ جائیں اپنے داتا صاحب سے، جڑ جائیں اپنے غوث پاک سے، جڑ جائیں اپنے خواجہ معین اجمیری سے، جڑ جائیں اپنے بابا فرید سے، جڑ جائیں اپنے پیر نصیر الدین شاہ صاحب سے، جڑ جائیں اپنے پیر میر علی شاہ صاحب سے. جڑ جائیں تو آپ صحبت بد کا ازالہ کر دیتی ہے. صحبت صالح صحبت بد کا ازالہ کر دیتی ہے. جو ہمارے گناہ ہوئے ہیں سارے اللہ معاف کر دے گا صحبت صالح کے صدقے. اللہ رب العالمین ہمیں. تو وہ عراق کے کچھ وفد آیا. انہوں نے نا ایک ڈبیا دی جس میں کچھ کھانے کی چیز تھی. اس میں اتنا مہلک زہر تھا جس کی حد کوئی نہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ پڑھی اور وہ زہر ہی آپ نے پی لیا سارا. وہ جو غیر مسلم تھے ان کی تو چیخیں نکل گئی. ان کو یار ان کے ساتھ کون لڑ سکتا ہے، یہ زہر تو زمین پہ ڈالیں تو کھڈا پڑ جائے. یہ پی کے بالکل صحیح سلامت کھڑے ہم سے باتیں کر رہے ہیں. تو داتا صاحب نے اس کرامت کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوٹ کیا. آپ فرماتے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ تحائف لائے گئے جن میں ایک ڈبیا بھی تھی، جن میں کھانے کی چیز تھی. اس میں زہر ملا ہوا تھا جو سب سے زیادہ مہلک زہر تھا. داتا صاحب لکھتے ہیں سب سے زیادہ مہلک زہر تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کھولا، بسم اللہ پڑھ کر اس کو کھا لیا. اس زہر نے ان پر کوئی نقصان نہیں پہنچایا. انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا. وہ غیر مسلم لوگ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور ان میں بہت سے لوگ مسلمان ہوئے. داتا صاحب فرماتے ہیں ان میں بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. یہ بھی کرامت ہے. یہاں بس کرامتیں ثابت کرتے جا رہے ہیں، حوالے دیے جا رہے ہیں. اس زمانے میں نا ایک گروہ تھا جو کرامتوں کا منکر تھا، ولیوں کا منکر تھا. وہ کہتے تھے ولی ہوتے ہی نہیں. یہ قیامت تک رہے گا گروہ. آج بھی ہے. ولیوں کی درگاہوں کو شرک کے اڈے بولتا ہے. اللہ وہ پتہ نہیں کون سادے لوگ ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے. بتائیں قرآن محل میں شرک ہو رہا ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے. مسجد میں نماز پڑھی جا رہی ہے کہ شرک ہو رہا ہے. یہاں لوگ لائن میں لگ کے سید حجویر کو سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں. سلام ہو جن کی وجہ سے انہیں اسلام کا نور حاصل ہوا. سلام پیش کر رہے ہیں، شکریہ ادا کر رہے ہیں سید حجویر کا کہ یہ پیچھے یہاں کوئی شرک نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. پاک اللہ کی وحدانیت یہ لوگ سکھا کے گئے ہیں. توحید کی لازوال کتاب ہے کشف الماجون.
آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں تو صحیح، کیا لازوال کتاب ہے۔ وہ داتا صاحب فرماتے ہیں وہ سارا وہ گروہ، ان میں سے بے شمار لوگ مسلمان ہوئے۔ آخری چھوٹی سی کرامت حضرت ابو درداء اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت، حضرت ابو درداء اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں داتا صاحب فرماتے ہیں، یہ بات منقول ہے، یہ دونوں حضرات ایک مرتبہ کھانا کھا رہے تھے اور اس دوران کھانے میں سے تسبیح کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہائے ہائے ہائے، ان کے تو کھانے بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ یہ ہے صحابہ کرام کی کرامتیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کی کرامتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک چھوٹی سی کرامت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ کا دل خوش ہو جائے۔ آپ اپنے انبیاء سے، صحابہ سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ کسی نے خواب میں، کہتے ہیں حضور پاک کی زیارت ہوئی، فرمایا یا رسول اللہ آپ خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم خواب میں کسی کو سرور کائنات کی زیارت ہوئی، فرمایا یا رسول حبیب کی کسی کو زیارت ہوئی خواب میں کسی بزرگ کو، فرمایا محبت میں چہرہ بددعا دیکھ کے آپ مسکرا رہے تھے، فرمایا یا رسول اللہ آپ ہم سے خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں، ہم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ خوش ہوا کریں، جب خیال مصطفیٰ آئے تو مسکرا پڑاتے ہیں، خوش ہوا کریں۔ پھر حضور بھی جب آپ کو مسکراہٹ بھیجیں گے تو دیکھیں ہماری زندگیوں میں، آپ کی زندگیوں میں مسکراہٹ آ جائے گی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کی لپائی کے لیے گارا بنا رہے تھے۔ وہ ہوتا نا پاؤں سے جب بناتے ہیں، دیکھا آپ نے، سادہ لوگ تھے اور ساری دنیا کے امام ہیں۔ آج بھی برٹش میں، آج بھی جو انگلستان میں 50 ملکوں نے عہد کیا کہ وہاں انہوں نے ایک لاؤ بنایا جس کا نام ہے عمر لاؤ۔ آپ نیٹ سے ریسرچ کر سکتے ہیں، وہ لوگ آج بھی ان کی نقل کرتے ہیں۔ اور وہ کیا کہہ رہے، گارا بنا رہے تھے، عمر لاؤ، عمر لاؤ۔ انہوں نے اس پہ یہ، آپ نے یہ فوج کے محکمے، آپ نے یہ پولیس کے محکمے، آپ نے یہ جیل خانے، آپ نے جینے کے بل سکھا دیے۔ انگریز بھی آج محتاج ہے آپ کی تعلیم کو لینے کے لیے۔ اتنے بڑے ہیں آپ کے اسلاف، آپ پہچانے تو صحیح آپ ہیں کون، آپ پہچانے تو صحیح۔ وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن، گر در سے قرآن ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، تو وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا، تو سوچ تو تھی تو تھا کیا، تو تھا کیا، آج کیا بن گیا، کیوں آج ایسا ہوا؟ ہم نے اپنے قرآن کو لپیٹ کے رکھ دیا۔ آج ہم نے، مائیں درس دیتی تھی بچوں کو، قرآن کی لوری سناتی تھی، سورہ اخلاص کی، سورہ کوثر کی لوری سناتی تھی مائیں گھر میں۔ پھر وہ بچے محمد بن قاسم بنتے تھے، صلاح الدین ایوبی بنتے تھے، محمود غزنوی بنتے تھے۔ جب سے گانے باجے گھر میں آ گئے تو سب برباد ہو گیا۔ گھر سے گانے باجے نکال دو، آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ہے۔ گھر سے گانے باجے نکال دو، آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ہے۔ گھر سے گانے اور باجے نکال دو، گھر میں دوبارہ قرآن لے آؤ کہ ہم معزز ہو جائیں، ہم معزز ہو جائیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج باپ اور ماں بچے کو 1 گھنٹہ پہلے نماز کے لیے نہیں اٹھاتے، 1 گھنٹہ پہلے سکول کے لیے اٹھا دیتے ہیں، نماز سے کہتے ہیں نیند خراب ہوتی ہے۔ دیکھو تو صحیح کیا ہو گیا آج، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا۔ ایسا نہ کرو، اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے صلح کر لو، خود اٹھو تہجد کے لیے تو بچے نماز کے لیے اٹھیں گے۔ ماں نمازی ہوگی تو بچہ تہجد گزار ہوگا، ماں تہجد گزار ہوگی تو بیٹا ولی اللہ ہوگا، ماں ولی اللہ ہوگی، بیٹا غوث ہوگا یا کتب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہی چیز باپ کے لیے، باپ نمازی ہوگا تو بیٹا تہجد گزار، باپ اگر تہجد گزار ہوگا تو بیٹا اٹھے گا کہ باپ تہجد پڑھ رہا ہے، وہ فجر پڑھے گا، فجر پڑھے گا۔ اگر باپ ہی نہیں اٹھے گا تو پھر کہاں سے وہ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ علامہ اقبال نے ہمیں جھنجھوڑا۔ ایک انگریز ان کے پاس آیا، ان کی کسی نظم کا ترجمہ انگریزی میں کرنے کے لیے اجازت مانگی۔ آپ اجازت دے کے زاروں کی طرح رونے لگ گئے۔ کسی نے پوچھا اقبال یہ رونے کی بات نہیں ہے، فرمایا نہیں، یہ میں نے اپنی قوم کے لیے لکھا تھا، فائدہ کوئی اور لے گیا۔
یہ میں نے اپنی قوم کے لیے لکھا تھا، فائدہ کوئی اور لے گیا۔ قوم جاگ جاؤ، جاگ جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ، اپنی نمازوں کو درست کرو، اپنی نگاہوں کو پاکیزہ کرو، اپنے گھروں سے فلم ڈرامے گانے باجے جھوٹ غیبت چگلی بند کر دو، مدنی ماحول لے آؤ، حضور پاک کا ماحول لے آؤ، دعوت اسلامی کے ساتھ جڑ جاؤ، جیسے جہاں جس طرح کے بھی ہو دعوت اسلامی کے ساتھ جڑ جاؤ۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے 2 چیزیں پیش کی، کہا یہ خوشبو ہے، دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے، یہ جو آپ کو بڑا ہی پسند ہے یہ اس کو دے دیجئے گا، اس میں زہر ہے، جو آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے یہ اس کو دے دیجئے گا۔ آپ نے فرمایا میری محبوب سب سے زیادہ مسجد نبوی ہے۔ آپ نے وہ خوشبو گارے میں ڈال دی کہ اس کی لپائی ہو جائے گی، وہ جو زہر تھا بسم اللہ پڑھ کے وہ پی لیا، کہا کہ میرا مجھ سے بڑا کوئی دشمن نہیں، میرا مجھ سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے۔ یاد رکھو صوفی باصفہ نے فرمایا ہم نے جنت میں بھی خود کو خود لے کے جانا ہے، دوزخ میں بھی خود کو خود لے کے جانا ہے، ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، ہم خود اپنے دشمن۔ حدیث پاک ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ آؤ اپنے رب کو پہچان لیں، توبہ کریں۔ توبہ کا مطلب ہے پلٹ جانا، جڑ جانا، صلح کر لینا رب سے صلح کر لو کہ آج کے بعد رب کی نافرمانی نہیں کرو گے، آج کے بعد کبھی بھی نماز نہیں ضائع کرو گے، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولو گے، نگاہ نیچے رکھو گے، فلم ڈرامے گانے باجے سے بچو گے، جھوٹ غیبت چگلی سے بچو گے، اللہ سے پاک زندگی مانگو گے، پورے دین میں داخل ہو جاؤ گے۔ رات کو گانا باجا، صبح نماز، قرآن، دو رنگی نہیں کرو گے، دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ اللہ ہمیں سراسر موم کر دے، اللہ ہمیں سراسر موم کر دے، اللہ ہمیں سراسر موم کر دے۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، یا اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، یا اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں، میرے پیچھے بولو، ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ یاد رکھیں اللہ کے حبیب نے فرمایا جو سچے دل سے توبہ کرے وہ ایسا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا۔ آپ کو نئی زندگیاں مبارک ہوں، باہر جا کے جو کریں گے دوبارہ لکھنا شروع ہو جائے گا۔ اپنا نامہ اعمال پاک رکھنا، یاد رکھیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حق باقی رہ جاتے ہیں، جو نمازیں سابقہ رہتی ہیں ایک ایک کر کے قضا کرتے رہنا، آگے سے قضا نہ ہونے دینا، تو انشاءاللہ تعالی جو رہ گئی سو رہ گئی، اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا۔ یاد رکھنا حق باقی رہ جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جس کا جو دل لینا ہے دینا ہے، جس سے جو زیادتی کیا اسے معافی مانگ لینا، جتنا ہو سکا ادا کر دینا، جتنا رہ گیا اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا۔ یاد رکھنا اللہ کے نبی نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھے گا رزق کی تنگی سے بچا لیا جائے گا۔ آج کے بعد فجر کی نماز نہ ضائع کرنا، دیر ہو جائے تو قضا کر لینا، عادت نہ بنانا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو ظہر کی نماز پڑھے گا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ آج کے بعد ظہر کی نماز نہ پڑھنا، نامہ اعمال آج کے بعد ظہر کی نماز نہ ضائع کرنا، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو نماز عصر پڑھے گا اس کی قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا جائے گا۔ آج کے بعد نماز عصر نہ ضائع کرنا کہ آپ کی قبر کو، میری قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا جائے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو نماز مغرب پڑھے گا پل صراط سے بجلی کی طرح ان سے گزرے گا۔ آج کے بعد نماز مغرب نہ ضائع کرنا کہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جانا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو نماز عشاء پڑھے گا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آج کے بعد نماز عشاء نہ ضائع کرنا کہ اللہ ہم سب کا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ کر دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافی البلاء والوباء والقحط والمرض والالم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الاولى نور الهدى كافي البرى مصباح الدجى جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله واسمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب
المقصود والمقصود موجود سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے اللہ قرض کے بوجھ اتار دے اللہ جن کے بچے یا بچیاں نکاح کے لیے بیٹھے ہیں دل پریشان ہے اللہ ان کے دل کی پریشانیاں دور فرما دے اللہ جن کے بچے یا بچیاں اجڑ گئے ہیں اللہ دوبارہ آباد کر دے سیدہ کائنات کے صدقے دوبارہ دوبارہ آباد کر دے سیدہ کائنات کے صدقے دوبارہ آباد کر دے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے اللہ ہمارے رزق میں برکت دے دے اللہ ہمارے ایمان میں برکت دے دے اللہ ہمارے ایقان میں برکت دے دے اللہ ہماری عزت میں برکت دے دے اللہ ہماری آبرو میں برکت دے دے اللہ ہمارے مالوں میں برکت دے دے اللہ ہمارے ایمان میں برکت آمین دے یا اللہ جن کو اپنے گھروں میں سکون نہیں ہے ان کو اللہ پاک ان کے گھروں میں سکون عطا فرما اللہ پاک جن بچوں نے امتحان دیے ہیں یا دینے ہیں اللہ کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما اللہ جو فارغ التحصیل ہے ملک و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما یا اللہ پاکستان کی ایٹمی طاقت کی حفاظت فرما یا اللہ پاکستان کی فوج کی حفاظت فرما یا اللہ پاکستان کے دیہاتوں کی حفاظت فرما پاکستان کے صوبوں کی حفاظت فرما پاکستان کے شہریوں کی حفاظت فرما پاکستان کی آبرو کی حفاظت فرما اللہ ہم سب کے رزق کو کشادہ کر دے اللہ ہماری جیبوں کو رزق حلال سے بھر دے اللہ ہماری جیبوں کو رزق حلال سے بھر دے اللہ ہماری جیبوں کو رزق حلال سے بھر دے اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے اللہ تیری چوکھٹ پہ تیرے ولی کی چوکھٹ پہ جو جس حاجت سے آیا گھر جانے سے پہلے تجھے سلطان الطریقت شناور بحر معرفت کا واسطہ اس کی حاجت پوری کر دے اللہ ہم سب کی حاجتیں پوری کر دے اللہ ہم سب کی حاجتیں پوری کر دے لی خمسۃ اطفی بہا ہر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتن رد کنی ور قبول بنو دست دامان آل رسول یا اللہ ہماری مدد فرما یا اللہ ہماری مدد فرما یا اللہ ہماری مدد فرما وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ